اس کلام کو سمجھنے کی، سننے کے بعد اس کے معانی میں غور و فکر کرنے کی اور پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، کیونکہ کلام اللہ کی تاریخ میں اگر جایا جائے تو یہ وہ کلام ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان پاک سے یہ کہلوا دیا کہ فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضلی علی ادناکم، کہ میرے کلام کی فضیلت دیگر کلاموں پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت میری مخلوق پر۔ تو جیسے خالق اور مخلوق کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، ایسے ہی کائنات کی دیگر کتابوں کا بھی کلام اللہ کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں۔ اور چونکہ باتیں میرے ذہن میں بہت سی تھی اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ اختصاراً انہیں فرداً بیان کروں، لیکن آج کا دن چونکہ ہمارا پہلا دن ہے اور اس نیک عمل کی ابتدا ہے، تو مختصراً چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ قرآن کریم کا نزول وحی کی شکل میں ہوا۔ سب سے پہلے تو میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جب انسان کی تخلیق ہوئی، انسان کو پیدا کیا گیا، تو اس کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس کے ذمے کچھ امور بھی سونپے، کچھ چیزوں کا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے کو مکلف بنایا۔ اور اگر تھوڑا سا تجزیہ کیا جائے تو مجھے اور آپ کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے کرنے کے جو امور ہیں، جو کام ہیں، اور جو اسے طاقت اور اختیار ہے، اور جس طاقت اور قوت کے ذریعے وہ چیزوں کی تخلیق کرتا ہے دنیاوی اعتبار سے، وہ چیزیں تین امور پر مشتمل ہیں، اور یہ تینوں چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے کو ودیعت فرمائی ہیں تاکہ اس دنیا میں پروردگار عالم نے انسان کو جو بھیجا ہے تو وہ ان تین خصوصیات کے ذریعے اس دنیا میں اپنا وقت گزار سکے اور اپنے امور کو اللہ جل شانہ کے حکم کے مطابق پورا کرنے والا بنے۔ سب سے پہلے حواس خمسہ، اور حواس خمسہ ناک، کان، آنکھ اور دیگر چیزیں، سونگھنے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت، دماغ سوچنے کی صلاحیت، اور اسی طرح چلنے پھرنے کی صلاحیتیں بھی اس کے حواس میں آتی ہیں۔ یہ صلاحیت دینے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے بندے کو عقل عطا فرمایا، اور عقل کے ذریعے اسے علم عطا فرمایا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں انسان اپنے حواس خمسہ کے ذریعے اس کو پہچانتا ہے، ان کو جانچتا ہے، ان کو سمجھتا ہے۔ مثلا اس نے دیکھا، آنکھوں سے دیکھا کہ یہ دیوار ہے، کانوں سے سنا کہ یہ آواز ہے، ناک سے سونگا کہ اس کی یہ خوشبو ہے، اور زبان سے اس نے اپنا تلفظ ادا کیا، اپنے ما فی الضمیر کو بیان کیا، لیکن وہ دیوار کو آنکھ سے دیکھ سکتا ہے۔ اب اسے یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ دیوار بنی کیسے ہے، تو اس کے لیے اسے علم کی ضرورت ہے، اور علم حاصل ہوتا ہے دماغ کے ذریعے، عقل کے ذریعے۔
اب یہاں پر اس نے عقل کو استعمال کرنا شروع کیا تو اسے معلوم ہوا کہ اس دیوار کو کیسے بنایا گیا، اس کے پتھروں کو کیسے بنایا گیا، اس میں سیمنٹ کا کتنا استعمال کیا گیا، بجری کا کتنا استعمال کیا گیا، اور ان چیزوں کو ایک مخصوص مقدار میں ملانے کے بعد پھر یہ دیوار وجود میں آئی۔ حواس نے اپنا کام کیا، عقل نے اپنا کام کیا، لیکن فرمایا کہ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے اسے اس امر کی جانب متوجہ فرمایا کہ در حقیقت یہ دیوار جو ہے، اس دیوار کو آپ کس طرح ویسے استعمال کریں کہ جس سے اللہ جل شانہ کی رضا و خوشنودی حاصل۔ تو فرمایا کہ اس کے لیے پروردگار عالم نے وحی کو نازل فرمایا، اور وحی کو نازل فرمانے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو کائنات میں مبعوث فرمایا گیا۔ آخری نبی کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت عطا فرمائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت تا قیامت رہے گی۔ نہ آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی اور امت آئے گی، نہ اور کوئی کتاب نازل۔ میں مختصراً چند باتیں عرض کر رہا ہوں۔ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اب نزول کے معاملے میں جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر تشریف لاتے تھے، اور وحی کا نزول مختلف شکلوں میں ہوتا تھا۔ کہیں سلسلۃ الجرس یعنی گھنٹی کی شکل میں ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ شکل میرے لیے بہت گراں گزرتی تھی، مجھ پر بہت بھاری ہوتی تھی، مجھے بہت مشقت ہوتی تھی۔ اور کہیں فرمایا کہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام بسا اوقات اپنی اصل شکل میں تشریف لاتے تھے، اور ساتھ ہی روایات میں آتا ہے کہ ایسا صرف روایات میں 3 دفعہ آتا ہے، لیکن 2 دفعہ کی روایات قوی ہیں، 1 دفعہ کی روایت ضعیف ہے۔ تو میں ایک دفعہ معراج کے موقع پر جبریل امین تشریف لائے اپنی اصل شکل میں، اور ایک دفعہ اس وقت تشریف لائے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خواہش ظاہر فرمائی کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، میں تھوڑی سی اس کی قرآن کریم کی عظمت کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ وحی نازل ہوئی ان شکلوں میں، اور کبھی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک صحابی تھے اور بہت خوبصورت تھے، کبھی ان کی شکل میں وحی نازل ہوتی تھی۔ اور فرمایا کہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ کے دل میں کوئی بات ڈال دی جاتی تھی تو وہ وحی کی شکل اختیار کرتے تھے۔ گویا کہ یہ مختلف شکلیں ہیں وحی کی نزول کی۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وحی کا نزول، اور سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی، مجھے اور آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی وہ سورہ علق کی ابتدائی آیات ہیں کہ جب جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے غور و فکر کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں غور و فکر کرتے تھے، مراقبہ کیا کرتے تھے، تو اس وقت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں اقرا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما انا بقاری، مجھے تو پڑھنا لکھنا نہیں آتا۔ جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے زور سے بھینچا، دبایا، اور اس کے بعد دوبارہ ارشاد فرمایا کہ اقرا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ مجھے دباتے تھے تو مجھے بہت مشقت ہوتی تھی، بہت گراں گزرتا تھا۔ دوبارہ پھر وہی کلمات فرمائے اقرا، تو جبریل امین نے دوبارہ آپ کو بھیجا، پھر فرمایا اقرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ تیسری دفعہ پھر جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو بھیجا، اور اس کے بعد فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے وہ سورہ علق کی ابتدائی آیات ہیں، اور اسی طرح اس کے بعد سورہ مزمل کی بعض آیات ہیں، اور سورہ مدثر کی بعض آیات ہیں، جن کے بارے میں عرف عام میں یہ بات معلوم ہے کہ یہ پہلی وحی نازل ہوئی ہے۔ لیکن فرمایا کہ جو مکمل سورت کی شکل میں وحی نازل ہوئی ہے وہ سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جسے قرآن کریم میں ام القرآن بھی کہا گیا، یعنی قرآن کی ماں، عربی میں اس کا معنی بنتا ہے۔ ام الکتاب بھی کہا گیا، کتاب کی ماں، اور اسے قرآن عظیم بھی کہا گیا، عظمت والی کتاب، عظمت والے کلام۔ اور بعض روایات میں ارشاد فرمایا کہ اسے سورہ شفا بھی کہا گیا، گویا کہ اور بہت سے ناموں سے سورہ فاتحہ کو موسوم کیا گیا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت مروی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سعید بن معلہ فرماتے ہیں کہ میں نماز کی حالت میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا تو میں نے کوئی جواب نہیں دیا، اور میں نے اپنی نماز مکمل کی۔ تو جب میں نے نماز مکمل کر لی اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو میں نے پکارا اور آپ نے میری پکار پر لبیک نہیں کہا، آپ میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ حضرت سعید عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا تو میں کیسے آ سکتا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ کیا آپ نے قرآن کریم کی آیہ مبارکہ تلاوت نہیں کی، نہیں سنی؟ یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اے ایمان والو، استجیبوا، جواب دو اللہ اور اس کے رسول کو، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں پکاریں، لما یحییکم، وہ لوگ جو تم میں سے زندہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آپ کو ایک ایسی عظیم سورت کے بارے میں بتاؤں گا، ایسی عظیم آیت کے بارے میں بتاؤں گا، اس سے پہلے کہ آپ مسجد سے باہر نکلیں۔ حضرت سعید بن المعل فرماتے ہیں، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، اور اس سے پہلے کہ آپ مسجد سے باہر نکلتے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھ سے یہ بات فرمائی تھی کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے میں آپ کو ایک ایسی عظیم صورت، ایسی عظیم آیت کے بارے میں بتاؤں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ اور اسی طرح ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ نہ توریت میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں اس کے مثل اللہ تبارک و تعالی نے کوئی صورت نازل نہیں فرمائی، اور یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جسے سبع مثانی کہا جاتا۔
اور یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جسے سورہ شفا کہا جاتا ہے۔ حضرت 1 منٹ رہ گیا ہے۔ انشاءاللہ اس ضمن میں اس موضوع پر آئندہ مفصلاً اگلے درس میں گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم نے جو یہ سلسلہ شروع کیا ہے پروردگار عالم اس میں خیر و برکت کا معاملہ فرمائے، اور آمین ہمارے لیے اسے جاری اور ساری رکھنا آسان فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ آف کر دیں آپ اپنے، لیو کر جائیں آپ تو سب لیو کر جائیں گے۔